बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी खुश किस्मती हम हैं पाकिस्तान रजिस्टर्ड जर्मनी के चेयरमैन मोहतरम महमूद सईद साहब और ख्वाजा खालिद रशीद साहब एक पैनल की सूरत में हमारे सामने हाजिर हैं। हम ये पूछने की कोशिश करेंगे या ख्वाजा साहब पूछने की कोशिश करेंगे, चेयरमैन हम हैं पाकिस्तान से, क्या वजह है आपने ये तंजीम, ये NGO बनाई, इसके जो असल मकसद हैं वो क्या हैं। आइए हम अपने पैनल की तरफ चलते हैं। ख्वाजा खालिद रशीद साहब और हम हैं पाकिस्तान के चेयरमैन महमूद सईद साहब। जी ख्वाजा साहब। महमूद साहब, मैं जब से मेरा आपसे ताल्लुक बना है, एक सवाल मेरे ज़हन में बड़ा खटकता रहता है कि यार ये किस चीज़ ने मजबूर किया कि आपने एक तंजीम बना दी, हम हैं पाकिस्तान, उस रजिस्टर लगाया कि आपने तंजीम क्यों बनाई, इसकी वजह क्या थी? किसी खालसा ये सवाल बड़ा अच्छा है और इसकी मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड समझाता हूँ कि मैं इस तरह मेरी सोच क्यों गई। मैं तकरीबन 90 के दहाई में यहाँ आया हूँ, तो मुल्क किन हालात में छोड़ा क्या थे वो अलग मौजू है, तो लेकिन मजबूर हो गए हालात के थपेड़े यहाँ तक ले आए। तो यहाँ आके जब मैंने देखा, सोचा, मैं गौर करता था कि मुझे क्यों मुल्क छोड़ना पड़ा और मैं यहाँ क्यों आया, फिर यहाँ क्यों आया। मैं जब यहाँ सड़क रोडों में चलता था, फिरता था, यहाँ के हालात देखता था, तो मैं वो फ़र्क ढूंढता था। वो क्या फ़र्क है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, या और मुझ जैसे बहुत सारे हज़ारों लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं और सब मोहब्बत का और वतनी का दावा करते हैं। हम भी करते हैं, हमें भी प्यारा अपना वतन हर लिहाज से। तो क्या वजह है? तो फिर मैंने थोड़ा गौर किया, जब इसकी जो था वो तबाह हो गया था, फैक्ट्री तबाह हो गई थी और रास्ते और हर लिहाज से आप ये समझे कि ये बहुत सारे शहर जो तुम बलिया बेल्जियम में फ्रैंकफर्ट भी है, डार्मस्टट भी है, जहाँ हम रह रहे हैं। तो फिर इन्होंने मुल्क उस वक्त जब मैं हालात देखता था, डॉक्यूमेंट्री फिल्में लगती थी, तो वो मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि ये क्या हुआ। फिर जब थोड़ा पढ़ा, तहकीक की है, तो ये पता चला कि मुल्क तबाह हुआ था, 2 हिस्सों में बटा था। तो ये फिर इन्होंने आस्ता आस्ता ये मुल्क बनाया और हमारा भी इनसे बाद जब जंग अज़ीम ख़त्म हुई उसके बाद हम आज़ाद हुए हैं। और मैं जब पाकिस्तान का जब मुताला किया कि पाकिस्तान के जो हालात थे बड़े अच्छे थे, मतलब अभी तो यूट्यूब है, आराम से आप गूगल करें तो आप पहुंच जाते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी कैसी जा रही थी और दुनिया कह रही थी कि ये आने वाले वक्त में एशिया की सुपर पावर होगी। बड़े बड़े लोग आते थे, डॉलर की कीमत थी, आपका सबज पासपोर्ट की क्या वैल्यू थी, और आपके अंदर सिस्टम कैसा था, निज़ाम किस तरह चल रहा था, चलाने वाले कितने मुखलस थे, रोड सफाई, मेडिकल की सहूलतें, अमन अमा और मुआशरती तौर पे लोग मुतहद थे। हर सन में भी आबाद थे, लोग शराब खाने भी जाते, डिस्को वगैरह भी थे, लेकिन सन में भी मस्जिदें भी आबाद थी। ये सारा सिलसिला। और अब वहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ से मुराद है कि वहाँ पे बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े पीर और मुर्शद हैं, दावेदार हैं, सारा कुछ है। हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद दरबार भी आ जाता है, मस्जिदें भी, अजानों की आवाज़ें भी आती हैं। यह मुझे ऐसी चीज़ भी तो कोई नहीं नजर आई। फिर जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला हम लोग तो तकसीम लोग हैं, हम लोग तो बिखरे हुए लोग हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क बनाने के कतई नज़र वजूहात क्या थी। वैसियत पाकिस्तानी हमारा ही कसूर था, हमने तो आधा मुल्क भी खवा दिया। हम लोग उन लोगों को छोड़ दिया जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, जहाँ मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी, जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान में हिस्सा लिया था और जिन्होंने तरीके आज़ादी में बेशुमार कुर्बानियाँ दी थी, वो भी चले गए, वो भी गवा दिया। इन्होंने आधा मुल्क हासिल कर लिया। तो फिर मुझे ये महसूस हुआ कि ये कौम है। कोई भी मुल्क उस वक्त तब तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो एक कौम ना बने।
اگر آپ تفرقے میں پڑ جائیں گے تو پھر تو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کا روادار نہیں ہے. بہت سے جو تعصبات کا ہم شکار ہو گئے، جس میں لسانی جو سب سے پہلا جو سلسلہ شروع ہوا بنگالی زبان اردو زبان، اس کے بعد پھر آگے چلے گئے سندھی اردو زبان، پھر آگے بہت سارے ناراض لوگ ہو گئے ہم سے بلوچستان کے، پشاور کے، پھر ہم برادری ازم میں آ گئے، اور اس طرح کر کے آہستہ پھر ہم فرقہ بازی میں پڑ گئے. تو وہ ساری چیزیں جب نظر آئی تو پھر مجھے یہ نظر آیا کہ میں کچھ کروں، میں ایک نظریے کی بنیاد رکھوں. اس کی وجہ کیا کہ جو طریقے پاکستان کی دو قومی نظریے کی بنیاد میری نظر میں سر سید احمد خان نے رکھی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب انہوں نے یو پی میں کہا تھا کہ ہندی زبان سرکاری زبان ہوگی اور یہ تو انہیں تفرقہ نظر آیا، تو انہوں نے تمام مسلمانوں کو متحدہ عالم انگریز حکومت کے سرکار کے پڑے ہوئے ملازم تھے، ریٹائر ہوئے تھے، انہوں نے پھر نواب مسلم ملک اور لوگ اور بہت سے لیڈروں سے مل کے انہوں نے ماؤنٹین کالج کی بنیاد رکھی تھی جہاں انگلش مسلمان سیکھے. تو دو قومی نظریے کی بنیاد اس وقت پڑ گئی تھی. میرے نظریے، میرے اپنے خیال کے مطابق جو میں نے تاریخ پڑھی ہے سر سید احمد خان ہے، تو ہم پھر آگے پھر ہم بڑھ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم بحیثیت پاکستانی ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو مضبوط نہیں کریں گے، جب احترام کریں گے تو پھر آپ اس کے حقوق کا بھی کسی حد تک خیال رکھیں گے، اس کا تھوڑا احساس بھی کریں گے. جس طرح مہاجر اور سندھ میں کوٹا سسٹم ہے، یہ انتہائی شفاقانہ تفریق ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ جو آپ پڑھنے پیدا ہوئے جو تیسری چوتھی نسل بانیان پاکستان کی تیسری چوتھی نسل ہے، ان کے لیے نوکری مشکل ہوئی ہے. تو کسی ملک کی ترقی کی بنیاد پہلے ہوتا ہے قوم. ہمارے جتنے لیڈر تھے، جتنے بھی لیڈر جنہوں نے لیڈ کیا، جن میں سر سید احمد خان کا ذکر کیا، علامہ اقبال کا جو یہاں پڑھ کے گئے ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کچھ نہ کچھ سیکھ کے یہاں گئے ہیں جو انہوں نے وہاں ڈلیور کیا ہے، اور پھر وہ تکمیل پاکستان ہوا ہے. تو اس لیے اس نظریہ کو، قومی نظریے کو فروغ دینے کے لیے، اس کے جذبے کو ابھارنے کے لیے ہم پاکستان کی بنیاد رکھی. بدقسمتی سے دنیا کی واحد قوم ہے جو مختلف ممالک میں بھی سیاسی جماعتوں کی برانچیں کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، تقسیم ہے یہاں پہ. تو اس لیے وہ میں ضرورت سمجھی، میں مختلف تنظیموں میں جاتا رہا، میں دیکھتا رہا، پھر مجھے نظر آیا کہ نہیں، ہم پاکستان میں ہم نہیں کسی سے پوچھتے ہم کون ہیں، آپ کون ہو. ہم بحیثیت پاکستانی ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپس میں برج، جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، یہ ایک چھوٹا سا یہ بھی ہم کرتے ہیں، یہ ایک برج بناتے ہیں کہ ہم پاکستانی، آپ پاکستانی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بس. اسی طرح مشاعرے بھی کرتے ہیں اور مختلف پروگرام جس میں آپ بھی حصہ لیتے ہیں، آپ کو اندازہ ہی ہے. پھر اور قومی تہوار سارے بھی، جو جرمنی کا قومی تہوار ہوتا ہے وہ بھی ہم اپنا ایک سافٹ امیج دیتے ہیں. تو یہ ساری تفصیل تو بڑی لمبی ہے، لیکن میں مختصر یہ بتا دیا کہ یہ ایک درد کا نام ہے. اگر یہ چیز وہاں ختم تو نہیں ہوئی، سسک رہی ہے، قومی جذبہ سسک رہا ہے، ختم نہیں ہوا. اس وقت آپ دیکھ لیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، نئے سے نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سسک رہا ہے. تو اس کو مرہم دینے کا نام ہمیں پاکستان ہے. اور یہ ایک نظریہ ہے، یہ کوئی فیم کلب نہیں ہے اور نہ کوئی پرافٹ کلب ہے. ہم بغیر نفع نقصان کے ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کے کام آئے اور محسوس کریں اور کروائے کہ ہم ہیں پاکستان. بہت اچھا خیال ہے آپ کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور باقی جو لوگ بھی یہاں رہتے ہیں پاکستانی جرمنی میں، اگر ہر آدمی پاکستانی سوچ لے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کے بارے میں اچھا سوچنا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ اگلے کے کیا خیالات ہیں، کیا اس کا مقصد فکر ہے، اس کے برخلاف ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پاؤں اس دھرتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ پاکستانی ہے. ہم نے اس کو فائدہ پہنچے گا تو پاکستان کو فائدہ پہنچے گا. اگر یہ اچھی جاب کرے گا تو پاکستان کو فائدہ پہنچے گا. اگر اس کے ساتھ اچھائی ہوگی تو پاکستان کے ساتھ اچھائی ہوگی. یہ نظریہ ہم نے قائم کرنا ہے. اور میں مشہور ہوں
ان کا کہ انہوں نے اتنا سرخیز نظریہ لے کے چلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اور ابھی تک تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور جو بھی ملا ہے میرے سامنے کی بات ہے کہ کبھی بھی کسی کے منہ سے میں نے یہ نہیں سنا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے. کیوں کہ پاکستان نام ہی ایسا ہے. چیز ہی بہت اچھی ہے جی، بہت ہی اچھی ہے. موسیٰ خود بہت اچھے ہیں، اور اللہ ان کو اور آمین. کام کرنے کی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری یہ شناخت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. نہ ماں کی شناخت ختم ہو سکتی ہے، نہ وطن کی. یہاں پہ اٹالین 200 سال ہو گئے، 150 سال ہو گئے میں لوگوں کو جانتا ہوں، کہتے ہیں ہم اتنا عرصہ ہو گیا. یا میں کینیڈا میں نے امریکن دیکھے، جرمن دیکھے، وہ جرمن کھلواتے ہیں. یہ آئی ڈی آپ کا ختم، بے شک آپ پاسپورٹ آپ کو دوسرے مل جائیں، آپ کھلائیں گے پاکستان. اپنی شناخت پہ فخر کرنے کے، جو اپنی چیز ہوتی ہے اس پہ فخر کرتے ہیں، کوئی چھین نہیں سکتا. بے شمار وہاں پہ وہاں کے بہت سارے لوگ بیماری وہ گندگی گٹری یہاں لے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے تفرقے کی اور نفرت کی جو بدبودار سوچے ہوئے یہاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا. ہمارے لیے یہ خود رو کیڑے خود ہی مر جائیں گے، ہمیں کوئی صحت پہ فرق نہیں پڑتا.